بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو بڑے اہم کیسز کے حوالے سے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں دو اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ ایک تو شریف مافیا کے جو لاہور کے ڈان ہیں منشا بم، وہ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے اور لاہور ہائی کورٹ میں بڑی رسوائی کا سامنا اٹھانا پڑا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا بڑا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک شدید قسم کا دھچکا ہے شریف مافیا کے لیے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ ایک ٹھنڈی ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ دوسری طرف بھی ٹھنڈی ہوا ہے اور وہ ہے چیئرمین پیمرا کے خلاف جو کرپٹ میڈیا مافیا ہے یا جو لفافہ خور صحافی ہیں۔ کل ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی رسوائی ہوئی تھی، اور آج جو جرنلسٹ کا پینل ہے انہوں نے ایک چیئرمین پیمرا کے خلاف درخواست فائل کی تھی، اور اس درخواست کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب ہیں، ان کی عدالت میں آج یہ کیس پر سماعت ہوئی ہے، اور اس میں جو پلی لی گئی تھی وہ یہ تھی کہ 2018 میں جو اس مقصد کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی جو اپوائنٹمنٹ کے لیے، جو کہ ایک اتھارٹی ہے پیمرا کی اور پیمرا کے چیئرمین ہیں، ان کو اپوائنٹمنٹ کے لیے ایڈورٹائز کیا گیا تھا، اور اس میں لکھا گیا تھا کہ جو بھی شخص ایلیجبلٹی لکھی گئی تھی کہ وہ ایم اے ہونا چاہیے، ماسٹرز ہونا چاہیے، اس کے پاس ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے میڈیا میں، میس کام میں، یا اکنامکس میں ہونی چاہیے، یا کوئی ریلیٹڈ جو ہے وہ کسی بھی جو سبجیکٹ ہے اس میں اس کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے۔ یہ چیئرمین پیمرا کے لیے ایک جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آج جو پٹیشن فائل کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین پیمرا کے پاس ماسٹرز میڈیا کی، اس کے پاس میس کام کی ڈگری نہیں ہے، نہ اکنامکس کی ڈگری ہے، بلکہ ان کے پاس ہے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز ہیں، اور اس کے ڈگری ہے، اس لیے ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ 2018 میں جو ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اور وہ نوٹیفیکیشن جس میں ان کی اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے، اور ان کی جگہ کوئی اچھا صحافی جو ہے وہ چیئرمین پیمرا لگایا جائے جس کے پاس جو ہے وہ میس کام کی ڈگری ہو۔ یہ پٹیشن فائل کی گئی۔ اب اس میں دو بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ عدالت نے بڑا اچھی بات کی ہے۔ عابد عزیز شیخ صاحب نے فرمایا کہ پہلے تو مجھے یہ سوال بتائیں کہ میڈیا میں بھی جو ہے وہ آج کل ڈگری چیک ہونے لگ گئی ہے؟ تو جو وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جناب ہم سمجھے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں تو ڈگری کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ہر دوسرا شخص تو اینکر بن کر بیٹھا ہے، جس کے پاس میس کام ہے یا نہیں ہے وہ میڈیا پر بیٹھا ہے، اور وہ کیونکہ اس کا کسی میڈیا بڑے جو ہاؤسز ہیں ان کے مالکان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو یہ جو بڑے بڑے اینکرز ہیں کیا یہ سارے ہی انہوں نے ماسٹرز کیا ہوئے ہیں؟ تو جو پٹیشنر کے وکلاء تھے انہوں نے کہا جناب یہ ہمارے نالج میں نہیں ہے۔ تو ایک سینئر وکیل صاحب ہیں وہ کھڑے ہو گئے، پیچھے بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جناب اگر عدالت ان کی ڈگریاں جیسے وکلاء کی ڈگریاں چیک ہو رہی ہیں، یا مختلف جو جیسے پارلیمنٹیرینز کی ڈگریاں چیک ہوتی ہیں، اگر صحافیوں کی ڈگریاں چیک ہونے لگ جائیں تو 90% تو آپ کو میٹرک پاس ملیں گے، اور ایف اے بھی بڑے تھوڑے لوگوں نے کی ہوگی، اور یہ جو بڑے بڑے نام ہیں وہ تو پھر سینئر تھے، انہوں نے تو بات کر دی، انہوں نے تو پھر سب کا نام لیا کہ حامد میر سے لے کر جو ہے وہ جو آسمہ شرازی ہے، غریدہ فاروقی ہے، 3-4 اور کے بھی، مبشر لقمان کا بھی نام لیا، 3-4 اور کا بھی نام لیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کی اگر ڈگریاں چیک کروا لی جائیں تو مجھے نہیں لگتا یہ میٹرک ایف اے پاس ہوں گے۔ تو یہ کیسے جو ہے وہ یہ الیج کرتے ہیں کہ یہ میڈیا کے کرتے دھرتے ہیں، اور چیئرمین پیمرا بھی میڈیا جو سٹڈیز ہے وہ کی ہوئی ہو تو تبھی وہ چیئرمین پیمرا لگ سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جواب کوئی نہیں تھا۔ عدالت نے کہا کہ دیکھیں اگر چیئرمین پیمرا کے پاس ہے پولیٹیکل سائنس، یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یا وہ ماسٹرز ہو میس کام میں، یا وہ اکنامکس میں ہو، یا ادر ریلیٹڈ سبجیکٹ میں پولیٹیکل سائنس آ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ آپ نے جو ریلیٹڈ سبجیکٹ اس کی ڈیفینیشن کیسے کر دی ہے کہ پولیٹیکل سائنس والے کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے اور اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے کیونکہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ تو جس کے اوپر انہوں نے کہا جناب نہیں، ہم عدالت کو
اسسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم عدالت کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اس طرح نہیں ہے، اور اس معاملے کی بنیاد پر اور اس کیس کی بنیاد پر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پیمرا کو گھر جانا چاہیے اور اس کی جگہ کسی اچھے صحافی کو آنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر جج صاحب مسکرا پڑے اور انہوں نے کہا کہ اچھے صحافی کی بات نہ کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی لیگیلٹی ہے تو اس کو ہم چیک کر لیں گے، لیکن ساتھ ہی وہ وکیل صاحب نے کہا کہ یہ میٹر پہلے سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ رہا ہے، تو اب نہیں پتہ کہ سپریم کورٹ میں کیا بننا ہے۔ تو اس کے اوپر تو پھر جج صاحب بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا خدا کا خوف کیا کریں، منہ اٹھا کے آپ پٹیشنیں لے کر آ جاتے ہیں، یہ جو جرنلسٹ کا پینل ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں ایک کیس لے کر، اور وہ کیس آلریڈی اگر پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں اور اس کی کوئی دستاویز انہوں نے ساتھ نہیں لگائی، تو یہ مجھ سے یہ آرڈر کروانا چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ پہلے کو آرڈر کر چکی ہے اور میں اس کے برعکس کوئی آرڈر کروں؟ یہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کروانا چاہتے ہیں؟ کون ہے، کدھر ہیں وہ لوگ جنہوں نے پٹیشن فائل کی ہے، ان کو سامنے لائیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تو ان کی یونین کی طرف سے فائل کی گئی ہے، لیکن ہم معذرت کرتے ہیں ابھی یہ نہیں پتا کہ اس پٹیشن کا کیا ہوا ہے جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم عدالت کو اسسٹ کریں گے۔ عدالت نے کہا میں آپ کا کیس جو ہے وہ ابھی اس کو انتظار میں رکھ رہا ہوں، 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، جیسے آپ کو سپریم کورٹ میں وہ جو میٹر پینڈنگ ہے چیئرمین پیمرا کے خلاف اس کی کاپیز لے کر آئیں، اور اگر اس میں کوئی معاملہ پینڈنگ ہے اور اس میں سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے اور اس کے باوجود آپ آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں درخواست لے کر، تو پھر عدالت نے کہا پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ عدالتوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو ان کو جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لینے کے دینے پڑے ہیں، ویسے ہی چیئرمین پیمرا کے خلاف جو آج گئے ہیں، تو آج میرے بھی 2-3 کیس لگے تھے جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کی عدالت میں، تو وہ 3-4 گھنٹے ہم وہاں پر تھے، باقی بھی بڑے اہم کیسز تھے آج عابد عزیز شیخ صاحب کی عدالت میں۔ تو یہ جو چیئرمین پیمرا کے ہیں، جب ان کے وکیل صاحب باہر نکلے تو میں نے پھر ان سے استفسار کیا، میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب یہ جو ہے یہ جو ریٹ کی کاپی ہے اگر یہ پرووائڈ کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم پھنسے ہوئے ہیں، پہلے اس معاملے کو تو حل کر لیں، اگر یہ معاملہ حل ہو گیا تو پھر دیں گے۔ تو خیر اب یہ معاملہ پینڈنگ ہو گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کیا کوئی ڈائریکشن ہوئی ہے نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور چیئرمین پیمرا کے حوالے سے کیا نئی چیز آتی ہے، اس کے اوپر جو بھی ڈیٹیلز ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں منشا بم کا جب نام آتا ہے تو وہ جو ہے وہ شریف مافیا کے ایک بڑے ڈان ہیں، اور منشا بم آپ کو یاد ہوگا سابق چیف جسٹس نثار نے جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے جو ان کے خلاف کارروائی کی تھی سو موٹو میں، جو لاہور میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی تھی، اس میں جو سب سے اہم نام آیا تھا وہ منشا بم کا تھا۔ اب منشا بم کے حوالے سے جو جتنے بھی معاملات تھے اور ان کی جتنی بھی جو ہے وہ جو عدالت میں ان کی کارروائیاں تھیں، پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے 4 بیٹوں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، آئی جی پولیس نے بتایا کہ ان کو 4 کیسز میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک درخواست لے کر گئے تھے کہ مجھے غیر قانونی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ منشا بم کا جو ان کو نظر بند کیا گیا ہے وہ نظر بندی غلط ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور عدالت نے وہ معاملہ سسپینڈ کیا تھا۔ آئی جی پنجاب کا وہ جو نوٹیفیکیشن تھا منشا بم کو نظر بند رکھنے کا، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، عدالت نے اس دن سسپینڈ کر کے آئی جی سے رپورٹ طلب کی تھی۔ آج آئی جی کی طرف سے رپورٹ عدالت میں پیش ہوئی ہے اور آئی جی نے بتایا ہے کہ منشا بم کم از کم 120 سے زائد کیسز میں ملوث ہے اور اس کے خلاف مختلف پروسیس چل رہے ہیں، مختلف کیسز چل رہے ہیں، اور ہم نے نقص امن اور جو قبضہ مافیا کے خلاف جو تابڑ توڑ کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے بنیاد پر ہم نے منشا بم کو نظر بند کیا ہوا ہے۔ جو منشا بم ہے اس کے جو بچے ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں بیٹے، اور ان کے خلاف بھی مختلف مقدمات ہیں، اور یہ ایک ہینیس اوفینسز کا مجرم ہے اور ملزم ہے، اس لیے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ عدالت سیٹسفائی ہو گئی، عدالت نے کہا کہ جو آئی جی پنجاب کی طرف سے ان کے خلاف جو رپورٹ آئی ہے وہ بالکل درست ہے، اور منشا بم جو درخواست لے کر گئے تھے نون لیگی وکلا کے تھرو، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ منشا بم کی جو نظر بندی ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے، جو پہلے سسپینڈ ہوئی تھی۔ آج آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے جو منشا بم ہے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، اور آئی جی پنجاب کو یہ کہا ہے کہ وہ خود اس معاملے کو دیکھیں، اگر یہ واقعی نقص امن کے لیے خطرہ ہیں یا جو ہے وہ ان کے خلاف کیسز ہیں تو ان کی جو حراست میں رکھا ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے،
اور اگر جو ہے ان کی کوئی قانونی ضرورت نہیں ہے اور ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہے تو پھر جو قانون کے مطابق بنتا ہے وہ کر دیں۔ منشا بم کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، حالانکہ نون لیگی وکلاء کا جو پینل تھا انہوں نے بڑی کوشش کی اور عدالت کو کہا جناب یہ ہم کہتے ہیں کہ جو مافیاز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ ان کا کام نہیں ہے، پولیس کا کام نہیں ہے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنا۔ اگر کسی کے خلاف کوئی قبضہ ہے تو وہ ڈسپوزیشن جو ایکٹ ہے 2005 اس کے تحت جائیں، انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت جائیں۔ یہ اس طریقے سے پولیس جو کارروائیاں کر رہی ہے یہ بالکل غلط ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، جب کوئی نقص امن کا خطرہ ہوگا، جہاں پہ کوئی لڑائی کا خطرہ ہوگا، جہاں پہ کوئی جو پبلک پیس ہے اس کے ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہوگا تو کسی کو معافی نہیں ملے گی اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے آج دونوں کیسز میں، اور شریف مافیا کو آج دونوں جو کیسز ہیں اس میں بڑی رسوائی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اب مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔